بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں عام تبلیغ شروع کی تو کفار مکہ انہیں روکنے کے لیے متحد ہو کر میدان عمل میں آ گئے۔ جب ان کے تمام حربے ناکام ہو گئے تو یہ دل شکستہ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور درخواست کی، اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خلاف الزامات کی مہم جاری کر رکھی ہے۔ ہمارے معبودوں کی مذمت کرنا، ہمارے دین میں طرح طرح کے عیب نکالنا، ہمارے عقل مندوں کو بیوقوف کہنا اور ہمارے بزرگوں کو گمراہ کہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول بن چکا ہے۔ ان کی ایسی تقریریں سن سن کر ہمارا کلیجہ شک ہو چکا ہے۔ اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ انہیں سمجھائیے کہ ہمارے بزرگوں کی مخالفت سے باز آ جائیں یا پھر ہمیں ان کے معاملہ میں آزاد کر دیجیے۔ ابو طالب نے قوم کی باتیں پورے تحمل سے سن کر حسن تدبیر سے ان کو رخصت کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیاں سدا جاری رہنے والی تھیں۔ وہ رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت الہی دیتے رہے۔ قریش نے جب دعوت اسلام کو پہلے سے بھی زیادہ پھیلتے دیکھا تو دوسری مرتبہ ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، صاحب، ہمارے پہلی دفعہ آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ کا بھتیجا اسی طرح اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ بخدا اب ہم مزید صبر نہیں کر سکتے۔ اے سردار ابو طالب، اگر آپ اپنے بھتیجے کو ان باتوں سے روک نہیں سکتے تو پھر ہماری اور آپ کی جنگ ہوگی، ہوا ہم برباد ہو جائیں یا آپ۔ یہ دھمکی دے کر یہ لوگ لوٹ گئے تو ابو طالب سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ اب کیا ہوگا؟ یہ لوگ میرے یتیم بھتیجے کے خلاف کیا سوچ رہے ہیں؟ قریش کا یہ وفد جب لوٹا تو ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر قریش کی ساری گفتگو سے آگاہ کیا اور پھر کہا، اے بھتیجے، بہت نازک وقت سر پر آ گیا ہے، خدا را مجھ پر اور اپنی جان پر رحم کرو، مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ جب ابو طالب اپنی بات کہہ چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، میں اللہ بزرگ و برتر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں اور شرط یہ ہو کہ میں توحید کا پرچار کرنا ترک کر دوں تو مجھ سے ایسا ہرگز نہ ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود اسے غلبہ عطا کرے یا میں مر جاؤں۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسوؤں کا آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں اٹھ کھڑے ہونا ابو طالب کے لیے بہت بڑا غم کا باعث بن گیا۔ حضرت ابو طالب اس منظر کو دیکھ کر دل پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں نے ابو طالب کے دل پر ایسی ضرب لگائی کہ برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے فوراً آواز دی، بیٹا ادھر آؤ۔ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت ابو طالب نے کہا، اے نور نظر، تمہیں جو کرنا ہے کرو، جب تک جسم میں جان ہے تم پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے۔
इजाजत ना मिली। इतने में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो भी आ गए। इजाजत चाही लेकिन उन्हें भी इजाजत ना मिली। थोड़ी देर बाद दोनों को याद फरमाया गया। अंदर गए तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुताहरात आपके पास बैठी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, देखो मैं अल्लाह ताला के पैगंबर को हंसा दूंगा। फिर कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश के आप देखते मेरी बीवी ने आज मुझसे रुपया पैसा मांगा, मेरे पास था नहीं। जब ज्यादा जिद करने लगी तो मैंने उठकर गर्दन नापी। ये सुनते ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े और फरमाने लगे, यहाँ भी यही किस्सा है। देखो ये सब बैठी मुझसे माल तलब कर रही हैं। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ लपके और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ लपके और फरमाने लगे, अफसोस तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मांगती हो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने यारों के बदले हुए तेवर देखे तो उन्हें रोक दिया, वरना अजब नहीं था दोनों बुजुर्ग अपनी अपनी साहबजादियों को मारते। अब तो सब बीवियां कहने लगी, हमसे संगीन गलती हुई, अब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरगिज इस तरह तंग ना करेंगी।